کیا آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے انڈر ورلڈ میں ایک ایسا شخص تھا جو نہ صرف اپنی دولت اور پاور کی وجہ سے مشہور تھا بلکہ خوف اور بربریت کی وجہ سے بھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گینگسٹر نے پولیس اور سیاستدانوں سے مل کر اپنی الگ دنیا بنا لی تھی؟ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن کس طرح گزارے، چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہانی عزیر بلوچ کی۔ عزیر بلوچ کراچی کے مشہور اور خوفناک گینگ لیڈر کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوف اور افسوس نظر آتا ہے۔ لیاری کا ایک ایسا بادشاہ جو اپنی مرضی سے انصاف کرتا اور اپنی مرضی سے سزا دیتا تھا۔ عزیر بلوچ کا اصل نام عزیر جان بلوچ تھا۔ وہ لیاری کراچی کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے والد فضل الرحمن بلوچ بھی ایک غیر معمولی کردار کے حامل تھے۔ لیاری کے اکثر لوگ اپنی پوری زندگی کو خوف اور بے چینی میں گزارتے ہیں، لیکن عزیر بلوچ نے اپنے لیے ایک الگ رستہ چنا۔ عزیر نے اپنی جوانی کے دنوں میں چھوٹی موٹی چوریاں اور غنڈہ گردی سے اپنا کریئر شروع کیا۔ وہ دیکھتے دیکھتے لوکل گینگ کا حصہ بن گیا، لیکن یہ چھوٹی موٹی چوریاں اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کا ایم بہت بڑا تھا، لیاری کا بادشاہ بننا۔ عزیر بلوچ نے آہستہ آہستہ اپنا گینگ بنایا اور لیاری کے انڈر ورلڈ میں اپنا نام بنانا شروع کیا۔ اس وقت لیاری میں کئی گینگز ایکٹیو تھے، لیکن عزیر نے اپنی سیاست اور دوستی سے انہیں یا تو اپنے ساتھ ملا لیا یا پھر ختم کر دیا۔ لیاری کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی بہت کمپلیکس تھا۔ عزیر بلوچ نے اپنی سیاست کے ذریعے سیاستدانوں سے بھی رشتے بنائے۔ اس کا سب سے بڑا الائی تھا پیپلز امن کمیٹی، جو کہ آصف علی زرداری کا ایک ونگ تھا۔ ان سیاستدانوں نے عزیر بلوچ کو پاور دی اور بدلے میں عزیر نے ان کے لیے اپنی ریسورسز اور گینگ کو یوز کیا۔ لیاری کا علاقہ ایک جنگ کا میدان بن گیا۔ ہر طرف گولیوں کی آواز اور بم بلاسٹ کا شور سنائی دیتا تھا۔ لیاری کے لوگ اس جنگل میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے تھے۔ عزیر بلوچ اور ان کی گینگ نے اپنی دشمنی کے چکر میں کئی معصوم لوگوں کی جانیں لے لیں۔ لیاری کے لوگ آج بھی وہ دن یاد کرتے ہیں جب وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھے۔ ہر وقت خوف اور بے چینی ان کے دلوں میں بسی رہتی تھی۔ عزیر بلوچ کا نام سنتے ہی ان کے روح کانپ اٹھتے تھے۔ معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا، گھر اجاڑے گئے، لیکن عزیر بلوچ کی خدائی ختم نہ ہوئی۔ کراچی پولیس نے کئی بار عزیر بلوچ اور ان کے گینگ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ہر بار انہیں سخت مقابلہ ملا۔ لیاری کے تنگ گلیوں میں پولیس اور گینگسٹرز کے درمیان چھپن چھپائی کا کھیل چلتا رہا۔ کئی بار عزیر بلوچ کو اریسٹ کیا گیا، لیکن ہر بار وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پریشر کے ذریعے چھوٹ جاتا۔ اس کے رشتے سیاستدانوں اور پولیس میں اتنے مضبوط تھے کہ اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگتا تھا۔ عزیر بلوچ نے صرف گینگ وارز تک اپنے آپ کو محدود نہیں کیا۔ اس نے سمگلنگ، ڈرگ ٹریڈ اور ایکسٹورشن کو اپنے انکم کا سورس بنایا۔ ہر چھوٹے بڑے بزنس کو عزیر بلوچ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ جو نہیں مانتا اس کا انجام صرف موت تھا۔ عزیر بلوچ کے فارمر گینگ ممبرز کہتے ہیں کہ وہ انتہائی چالاک اور ذہانت والا انسان تھا۔ اس کے آپریشنز بہت آرگنائزڈ تھے اور ڈسپلنڈ بھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا ہنر رکھتا تھا۔ عزیر بلوچ کے پاس پیسہ، پاور اور لگژری سب کچھ تھا۔ اس نے اپنی دولت سے بہت سے ایکسپینسو کارز خریدیں اور لیوش پارٹیز تھرو کیں۔ کراچی کے ایلیٹ سرکلز میں بھی اس کی دھوم تھی، لیکن ہر رائز کا ایک فال ہوتا ہے۔ عزیر بلوچ کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے 2013 کے ارد گرد، جب کراچی آپریشنز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ رینجرز اور پولیس نے مل کر لیاری اور کراچی کے دوسرے علاقوں میں آپریشنز سٹارٹ کیے۔ ان آپریشنز نے عزیر بلوچ اور ان کے گینگ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ کئی گینگ ممبرز کو پکڑا گیا، کچھ انکاؤنٹر میں مارے گئے اور کچھ نے خود کو سرنڈر کر دیا۔ عزیر بلوچ کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل تھا۔
عزیر بلوچ کو کراچی سے بھاگنا پڑا۔ وہ پہلے ایران اور پھر UAE چلا گیا، لیکن 2016 میں وہ دبئی میں اریسٹ ہو گیا اور پھر پاکستان لایا گیا۔ اس کا اریسٹ کراچی کے گینگ وار کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ عزیر بلوچ کے ٹرائل نے سب کو شاک کر دیا۔ اس نے بہت سے سیاستدانوں اور پولیس آفیشلز کے نام ایکسپوز کیے جو اس کے آپریشنز میں انوالو تھے۔ اس ٹرائل نے کراچی کے سیاسی اور سوشل اسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کا ٹرائل صرف ایک انڈیویجول کا نہیں بلکہ پورے سسٹم کی کرپشن اور فیلئر کا پروف تھا۔ اس نے اپنے کنفیشن سے بہت سے ہڈن فیکٹس کو ایکسپوز کیا۔ عزیر بلوچ کے اریسٹ کے بعد لیاری کے حالات دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگے۔ گورنمنٹ نے لیاری کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس شروع کیے، لیکن جو زخم عزیر بلوچ اور ان کے گینگ نے لیاری کے لوگوں کو دیے تھے وہ آسانی سے نہیں بھر سکتے تھے۔ لیاری کے لوگوں نے اپنے آپ کو پھر سے ری بلڈ کرنا شروع کیا۔ لوکل لیڈرز اور ریزیڈنٹس نے مل کر اپنے علاقے کو پھر سے اچھا بنانے کا ارادہ کیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ لیاری کا خوفناک وقت واپس نہ آئے۔ کراچی کے لیے یہ بیٹل اب بھی چل رہا ہے۔ آرگنائزڈ کرائم اور گینگ وارز اب بھی سٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں، لیکن عزیر بلوچ کے ڈاؤن فال نے سب کو دکھایا کہ کوئی بھی لا سے اوپر نہیں ہے۔ عزیر بلوچ کی کہانی کراچی کے لیے ایک لرننگ لیسن ہے۔ یہ کہانی ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ کرائم اور وائلنس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جو لوگ انصاف اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں۔ یہ تھی کہانی عزیر بلوچ کی، ایک ایسے گینگسٹر کی کہانی جو اپنے خوف اور بربریت سے مشہور ہوا، لیکن اپنی گریڈ اور پاور کے نشے میں اپنا سب کچھ کھو دیا۔ عزیر بلوچ ایک ایسا انسان جو خوف کا بادشاہ بنا اور پھر اپنے ہی بنائے ہوئے جنگل میں کھو گیا۔ کراچی کے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے شہر کو دشمن سے زیادہ اپنوں نے لوٹ کر برباد کیا ہے، لیکن اس شہر کے لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں کہ ہر مشکل کے بعد پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیر بلوچ جو ایک وقت لیاری کا بادشاہ تھا، آج اس کا نام صرف ایک کہانی بن کر رہ گیا ہے۔ جن لوگوں نے کراچی کی خاطر اپنی جان دی ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ویڈیو انہی انسنگ ہیروز کے نام ہے جو ہر روز اپنے شہر کے لیے لڑتے ہیں۔